نبی ابراہیم جو ہے، کل جیسا آپ نے سنا، یہ وہ نبی ہے کہ جو پہلا ہمارے رسول کے بعد واپس آنے والوں میں یہ نبی ہوگا، اور ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے امام نہیں بنایا، ہمارے رسول کو چھوڑ دیا دوسرے رسولوں میں، اس نبی کو اللہ نے امام بھی بنایا، اور انسانوں کے لیے امام بنایا، صرف زمین کی انسانوں کے لیے امام بنایا۔ اور یہ ابراہیم جو ہے، ان کی شریعت پوری اہل بیت کی شریعت جو تھی، جو خاندان اہل بیت تھے اوپر، وہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ جناب ابو طالب لے لیں، جناب عبد المطلب لے لیں، جناب عبد المناف لے لیں، یہ جناب ہاشم لے لیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے نبی عیسیٰ، ہر نبی وہی دین لے کر آ رہا ہے، یہ شریعت کے بعد دوسری شریعت، یہ شریعت کے بعد دوسری شریعت، وہ کیری آن کرتے رہے، کرتے ہوئے ہمارے جناب ابو طالب تک پہنچے اور جناب عبداللہ تک پہنچے۔ وہاں سے سپلٹ ہوا نور، وہی نور، نور محمدی، وہی نور ہر نبی کے پاس تھا، ہر نبی کے پاس نور محمد تھا۔ وہاں سے چلتا ہوا جناب عبد المطلب تک آیا، وہاں سے بھی جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب میں سپلٹ ہوا، ایک طرف سے مولا مشکل کشا کی نسل چلی، ایک طرف سے رسول کا، جو وہ نور سپلٹ ہو کر جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کے پاس گیا۔ وہ جب بات آگے بڑھیں گی تو میں بتاؤں گا۔ بہرحال کل نبی ابراہیم تک بات پہنچی تھی کہ نبی ابراہیم جو ہے نمرود کے سے مقابلہ ہوا جنگ کا، اور جنگ کا مقابلے کے بعد وہ کامیاب ہو گئے، اور جب وہ کامیاب ہو گئے اب نمرود بالکل ہار گیا، ہر وجہ سے ہار گیا، شکست کھا گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اب کیا زندگی کیسے گزرے، لیکن ادھر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ تم ہجرت کرو۔ 40 سال یا بعض روایتوں میں 20 سال ہیں، 20 ایئرس زندہ رہا وہ جوتے کھاتے ہوئے۔ اللہ کے سامنے آنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے جوتے پڑے نا اس کے اوپر۔ یہ پہلا نبی ہے جس کو اللہ نے حکم دیا تھا ہجرت کرو۔ اسلام میں ہجرت وہاں سے آئی ہے، پہلا نبی۔ ہجرت انہوں نے 6 یا 7 ہجرتیں ہیں ان کے، مختلف ہجرت سمجھنا ہے کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جانا، دوسری سٹی سے تیسری سٹی میں جانا، یہ کئی جگہ سے ہوتے ہوئے کنعان آ کے رہ گئے۔ ان کا ایک ٹرپ، ایک ہجرت نجف اشرف کی بھی تھی، بابل کی، نجف اشرف بھی آئے تھے۔ پھر وہاں سے نکل کے ان کا ایک کمال یہ تھا، نجف اشرف میں اس زمانے میں نجف نہیں تھا، ایک شہر تھا چھوٹا سا، اور اس زمانے میں اس شہر میں روز ارتھ آتا تھا، ڈیلی، مطلب زمین ہلتی تھی 1 سیکنڈ کے لیے، 3 سیکنڈ، وہ ایک روٹین بن گیا تھا۔ جناب ابراہیم جب جا کے ٹھہرے تو ارتھ نہیں آیا، تو پوری بستی میں ایک ہنگامہ مچا۔ آخر بات کیا ہے؟ تو پتہ چلا خلیل آئے ہوئے ہیں جن کی برکت کی وجہ سے ارتھ بند ہو گیا تھا۔ نبی ابراہیم کا اب آگے دیکھیں بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ وہاں سے آپ چلے کنعان آگے، ابھی تک یہ بیچلر ہیں، شادی نہیں ہوئی، اور ان کی شادی تھوڑی سی لیٹ ہوئی، مطلب 50s کے بعد 60s میں ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ تم نکاح کرو۔ جناب ہاجرہ ان کی کزن تھی، پہلی وائف جو ان کی جناب سارہ ان کی فرسٹ کزن تھی۔ اچھا، اسی زمانے میں ایک دوسرے نبی بھی آ گئے تھے، نبی لوط بھی انہی کے پیریڈ میں، بالکل انہی کے ساتھ تھے وہ، تو نبی لوط بھی تھے۔ اور ادھر جو ہے جناب سارہ کے ساتھ آپ کی شادی۔ سارہ واز ویری بیوٹیفل گرل، ویری بیوٹیفل، بہت حسین اور خوبصورت تاریخ میں ہے۔ اور نبی ابراہیم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بہت ٹال تھے ماشاءاللہ، اور بڑے فیر کلر تھا، بڑی آنکھیں تھی، ان کے بال تھے، خوبصورت انسان تھے، ویری ہینڈسم نبی۔ پھر نور محمدی ان کے پاس جو تھا نا، اس سے اتنا برائٹ رہتا تھا ان کا چہرہ، اتنا برائٹ، نور محمدی چمکتا تھا ان کے پاس۔ اور ان سے اللہ نے کہا یار شادی وادی کر لو، بہت دن ہو گئے اب۔ تو انہوں نے جو پہلی شادی کی نا وہ جناب سارہ کے ساتھ کی۔ سارہ کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار مجھے اولاد ہو، لیکن سارہ سے نہیں ہو رہی تھی اولاد، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ ایک دن سارہ کو ظاہر ہوا کہ یہ میرے ہسبینڈ جو ہے اولاد چاہتے ہو، میرے ساتھ اولاد نہیں ہو رہی۔ تو سارہ نے اپنے دل کو بہت بڑا کیا، میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کہ دل کو بہت بڑا کیا۔ اور ان کی ایک جناب ہاجرہ جو ہے، 2-3 روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کنیز تھیں آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم کو میں ہاجرہ کے ساتھ تم نکاح کر لو، شاید تم کو اولاد ہو جائے۔ ہاجرہ کے ساتھ شادی ہوئی
اللہ نے فوراً بیٹا عطا کر دیا، جناب اسماعیل پیدا ہو گئے۔ اسماعیل کو بہت پسند کرتے، بہت چاہتے، ایک ہی بیٹا، اور اولڈ ایج میں ہوئی تھی۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ دو، اور ایک عورت کے نیچر میں ہے، مطلب اللہ نے نیچر میں رکھا، تو اس سے کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن نیچر میں کہ وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ جناب سارہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، ابراہیم کی وائف ہیں، ایک نبی کی ماں ہے، ان سے نسل چلی۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ جلسی جو ہے بڑی، دیکھیے جلسی ہر انسان کے نیچر میں ہوتی، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ آپ سمجھ رہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کے نیچر میں، انسان کے نیچر میں ہے، لیکن آپ کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ امپلیمنٹ نہیں کرنا مطلب آپ کسی سے حسد کر کے اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اس لیے کہ مولا کا ایک جملہ ہے کہ حاسد خود اپنی آگ میں جلتا ہے، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بھائی آگے گرو کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے جل رہے ہیں، یار وہ آگے کیوں بڑھ رہا، مطلب آپ کو یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، کچھ نہیں مل رہا آپ کو۔ آپ گھر بیٹھ کے اس کو سوچ رہے ہیں کہ جس کے 5 تھے ڈیری کوئن آج 10 ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ آج اس کا اتنا بڑا سٹیٹس ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اتنا بڑا گھر ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اب اگر آپ گھر بیٹھ کے خالی سوچ رہے نقصان، اس کے بعد اگر آپ نے نقصان اس کو پہنچانے کی کوشش کی، حسد میں آپ اس کی برائی کرنے لگے، آپ اس کو یہ کہنے لگے، اس کا معاشرے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں اس کے سٹیٹس کو میں کم کر دوں، مارکیٹ میں جا کے اس کی برائی کرنے لگے، حسد بہت بڑی بیماری ہے، بیماری ڈیزیز ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کئی دعائیں ہیں کہ حاسد سے بچنا۔ ہمیشہ یاد رکھو، حسد کر رہے کہ میرا بھائی اتنا بڑا گرو ہو گیا، اتنا بڑے بنگلے میں چلے گئے، اتنی گاڑیاں آ گئے، اتنے بزنس ہو گیا، آپ یہاں بیٹھ کے حسد کر رہے۔ اس سے بہتر یہ دعا کرو کہ پروردگار اس کو اور دے۔ آپ کہیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، اس کو اور دے؟ میرا حالت اتنی تباہی ہو رہی ہے، تم اس کو اور دو؟ یہ بیوقوفی ہے، اس لیے کہ تم دعا مانگو گے اللہ تمہیں دے گا۔ تم کو حسد کرنے سے یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، اور نقصان ہو رہا، اور اپنے دلدل میں پھنس جا رہے، اور اندر جا رہے۔ اس سے بہتر، حسد کرنے سے بہتر گھر بیٹھ کے بولو پروردگار، مثال کے طور پہ رضوان بھائی مثال دے رہا، آپ ان کو اور دو، تو آپ ان کے بولنے سے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا، اللہ کے پاس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کا خزانہ بہت بڑا، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے پاس کم ہو جائے گا، آپ کے حصے میں سے دے گا۔ اللہ کسی کے حصے کو لے کے نہیں دیتا، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے، آپ کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ تو ایک بہترین دعا کی قبولیت کے لیے نا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، دیکھیں دعا کیسی ہے، اب بات کو 2 منٹ میں بتاتا ہوں اپنے ٹاپک پہ ہوں کہ دعا جو ہے، اب میں مثال کی طرح سمجھاؤں کہ آپ کو کوئی لیٹر بھیجنا ہے یہاں سے انڈیا کو، آپ کو پتا ہے کہ امریکن پوسٹ سے جائے گا، نارمل پوسٹ سے میں بھیجوں گا تو 8 دن لگیں گے، اگر ارجنسی رہی تو آپ کوریئر لیتے، ڈی ایچ ایل لیتے، دنیا کے دوسری کمپنیز ہیں جو 24 آورز میں پہنچاتے۔ تو دعا اگر آپ خود کر رہے ہیں تو مثال دے رہا ہوں 8 دن میں پہنچ رہی، اگر آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی تو وہ ڈی ایچ ایل کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچا اور پہنچ کے فوراً واپس بھی آ گیا۔ تو دعا یہ کرو کہ ہمیشہ معصوم کا بتایا ہوا طریقہ، معصوم کہتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ مت مانگو، تم یہ سوچو کہ پوری مومن جماعت میں، پورے اٹلانٹا میں، پورے ہندوستان میں، آپ کی جاننے والوں میں کوئی پریشان ہے، آپ کو جانتے، تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرو کہ مالک اس کی پریشانی دور کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا گرین کارڈ نہیں ہوا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں 100 آدمی خدا نخواستہ ہیں کہ جن کے گرین کارڈ نہیں ہوئے، تو پہلے یہ دعا کرو مالک اس کو دے دے، اس کو دے دے، اس کو دے دے، اس کو دے دے، اس کی طرح دعا کرو۔ تو آپ یقین کرو جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، جو دعا کریں گے اللہ پلٹا کے آپ کو پہلے دے گا، اس کے بعد اس کو دے گا۔ حسد سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ، اب آج کے بعد سے جتنے ان کے پاس جو سٹیٹس نہیں ہے نا، وہ دوسروں کے لیے سٹیٹس کے لیے دعا کریں، جتنے اللیگل ہے دوسروں کے لیے کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ یہاں اللیگل ہے، ان کے لیے دعا، ان کا نام لے کے دعا کرو، سلوات پڑھ کے دعا کرو، ان کو کہو کہ مولا پلیز پہلے آپ ان کا کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا ان کا آپ بول دیں گے تو انہی کا کریں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے، نو۔ حسد بدترین گناہ ہے، اس میں پوری ایک مجلس ہو سکتی، لیکن میری ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا کہ حسد کہاں کہاں ہوتی ہے، کس کس وجہ سے ہوتی ہے، کیسے کیسے ہوتی ہے، اور حسد سے کیا کیا نقصان پہنچتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو بعد میں بتاؤں گا کہ حسد وہ گناہ ہے کہ آدمی کے پورے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ حسد کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے۔ شیطان نے حسد کیا تھا، جلسی تھی،
جس کی وجہ سے اس کا انجام دیکھو کیا ہو. کبھی مت کرو حسد. کوئی اچھا کام کرے اس کو جا کے پیٹ کرو, پیچھے کرو, یار تم نے بہت اچھا کام کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کیسے گرو ہوئیں گے. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو مل رہا کیا. پر اس کی کئی دعائیں ہیں. اس کے لیے بہترین ایک چیز کام کرنا کہ صبح اٹھنے کے بعد گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا 3 دفعہ روز. تو کسی کا حسد, کسی کا نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا. ہمیشہ کوئی اگر آپ کی ایون شرٹ کی تعریف کرا کہ یار تم بہت اچھی شرٹ پہنی ہو, فوراً دل میں بولو. گھر سے نکلنے سے پہلے بچے کے اوپر پڑھ کے پھونکو. اپنے بزنس پہ جب بزنس میں انٹر ہو, ڈیری کوئن میں کوئی بھی بزنس میں, تو پڑھ کے پھونکو بسم اللہ. عرب میں تو کیا ہے, وہ گھر کے اوپر وہ لوگ جب کنسٹرکٹ کرتے نا وہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم کر دیتے کہ کسی کا اس لیے کہ حسد انسان کو تباہ کر دیتی ہے. بہت بری بیماری, ڈیزیز, کینسر ہے. کبھی نہیں کرنا. مومن کبھی حسد نہیں کرنا. علی والا کبھی حسد نہیں کرنا. مولا سے لوگوں نے حسد کیا تھا, علی نے کسی پہ حسد نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل بیت پہ لوگوں نے حسد کیا تھا. جناب حاجرہ, دیکھیں حاجرہ بی بی بہت پاکیزہ بی بی ہے. خدا نہ خواستہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, نقصان نہیں پہنچایا, لیکن وہ نیچر میں ہے, فطرت ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی, کہیں نہیں برداشت کرتی. ایک نیچر میں ٹھیک ہے, فائن. اللہ اس کو نقصان نہیں کرتا. اللہ اس کو یہ نہیں ہے کہ اب تم نے کیوں کیا, دل میں ہے, فائن, آپ کا ہو گیا. حاجرہ نے کہا جناب ابراہیم سے کہ قبل اس کے کہ میں کوئی غلط کام کر دوں, تم, سارا نے کہا تم حاجرہ اور بچے کو لے کے چلے جاؤ یہاں سے, ان کو لے کے جا کے کہیں چھوڑ دو, میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ جملہ ہے سارا کا, میں برداشت نہیں کر سکتی. تم حاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ, کہیں لے جا کے ان کو چھوڑ دو. یہ نہیں بولا کہ تم بھی وہیں رہ جاؤ, کہا تم واپس آ جاؤ, I am your first wife. تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے, پہلی بیوی میں کچھ بول بھی نہیں سکتا. جناب اسماعیل کو پھر حکم بھی آیا اللہ کہ تم حاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے چلے. یہ لوگ رہتے تھے کنعان میں. کنعان اس زمانے کا فلسطین, آج کا جو فلسطین ہے وہ بیلٹ ہے پورا کنعان اس وقت کا. جناب جبرائیل سامنے سامنے چل رہے تھے, پیچھے جناب حاجرہ, اسماعیل گود کے 2 سال کے تھے جناب اسماعیل, انفنٹ بالکل, اور جناب ابراہیم. اب آپ سننے, بڑا عجیب واقعہ ہے. چلتے 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 سامنے جبرائیل جو ہے پورا وہ GPS بنے ہوئے تھے, بتاتے جا رہے تھے راستہ, ایسا چلو ایسا چلو ایسا چلو ایسا چلو. حاجرہ نہیں دیکھ رہی تھی, صرف ابراہیم دیکھ رہے تھے. چلتے 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 ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ 200 کلومیٹر تک, 200 مائل تک نہ کوئی جھاڑ تھا, نہ پانی تھا, نہ گرینری تھی, نہ کوئی جانور تھا. ایون برڈز جو ہے اوپر سے نہیں جاتے تھے. 200 میل تک صرف ڈیزرٹ تھا, پانی کا ایک ڈراپ نہیں تھا, ایک ڈراپ نہیں تھا. پہاڑ تھے ہر طرف, ماؤنٹینز, بگ بگ ماؤنٹینز. اب آپ کو پتا ہے جب یہ ڈیزرٹ میں ماؤنٹین ہوتا ہے نا, اس کی گرمی انبلیویبل. پتھر پہ جب گرتی ہے دھوپ, ہم تو رہتے ہیں, ہم کو اندازہ ہے وہاں پہ. جو پورے پہاڑ تھے 200 مائلز تک کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ایک ایسے اسپاٹ پہ پہنچے کہ جہاں کچھ ہے, ہر طرف پہاڑ ہے, سر پہ آسمان, نیچے دھو زمین, میلوں جہاں تک نگاہ جا رہی کچھ نظر نہیں. ایک نہ گھر ہے, نہ بلڈنگ ہے, نہ کوئی جھاڑ ہے. جبرائیل نے پہنچ کے ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنی وائف کو اور اپنے بچے, آپ صرف دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی خلوص کے ساتھ نا نیت اچھی رکھ کے کام کرے تو دیکھو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. اس ڈیزرٹ میں ابراہیم سے جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی وائف کو, اپنے بچے کو یہاں چھوڑو, اینڈ یو جسٹ گو بیک. ابراہیم نے حاجرہ سے کہا, پلیز غور سے سنیں, حاجرہ سے کہا, وہ لیڈی کو ہمارا لاکھوں سلام, جناب حاجرہ کو. حاجرہ کو اتارا اونٹ سے, کیمل کو بٹھایا, حاجرہ اتری, جو کچھ کھانا تھا 8-10 دن 5 دن کا کھانا, اور پانی جو کچھ کیری کر رہے تھے واٹر, وہ تھا. جناب اسماعیل, امیجن کریں, جسٹ امیجن کریں, 2 سال کے اسماعیل, انفنٹ ہے, انفنٹ ہے. بی بی فیڈ کرتی تھی, اس زمانے تک بی بی فیڈ کرتی تھی, تو لیس دین 2 ایئرس ہوں گے وہ, بی بی فیڈ کرتی تھی. گود میں جناب اسماعیل, جناب حاجرہ ینگ, ویری ینگ, روایتوں میں کہ
نوجوان عورت تھی، جوان تھی بالکل. بی بی کے گود میں اسماعیل ہے، اترے. بی بی کو نہیں معلوم، جناب حاجرہ کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے. اترنے کے بعد ابراہیم نے کہا، نبی ابراہیم نے، کہ حاجرہ تم اسماعیل کے ساتھ یہیں رہو گی. روایت کا جملہ ہے کہ انہوں نے اس دامن کو پکڑ لیا. روتی ہوئی حاجرہ نے دامن کو ابراہیم کے پکڑ کے کہا، ابراہیم اوپر آسمان ہے، نیچے یہ جلتی ہوئی ریت ہے، میلوں پانی کا خطرہ نہیں، جھاڑ نہیں، گھر نہیں، اوپن اس پہ کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش. اس کے بعد جملہ سنے دوستو، پورا میسج ہے 6 مجلس کا. حاجرہ نے اب اس بی بی کا مقام کو دیکھو، سٹیٹس کو دیکھو. بی بی نے پلٹ کر کہا، ابراہیم یہ بتاؤ، یہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا خدا کے حکم سے؟ وہ عورت کا سٹیٹس دیکھو، اس بی بی کا سٹیٹس دیکھو، یہ تم اپنے حکم سے کر رہے ہو یا خدا کا حکم ہے؟ تو ابراہیم کا ایک جملہ بس. پلٹ کے کہا، حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے. بس اللہ کا حکم تھا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا. چھوڑ کے کہا، اگر اللہ یہ چاہتا ہے، کیا بات ہے یار، میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں تو میں اس کی مرضی کے سامنے سر چکاتی ہوں. بس ابراہیم نے اپنے گھوڑے کو پلٹایا. حاجرہ دور تک دیکھتی نہیں، جب تک نگاہ تھی نکل کے چلی. دوستو سننا، اٹس ویری ایزی، ویری ایزی. امیجن کریں ایک عورت، جوان عورت، چھوٹا سا بچہ، کوئی سہارا نہیں. اللہ نے وہاں ایک جھاڑ کو پیدا کر دیا تھا، جھاڑ کا سایہ. بی بی بیٹھ گئی، دور تک ابراہیم کو دیکھتے نہیں، ابراہیم چلے گئے، اکیلی اور بیٹھ گئی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن، 4-5 دن کے بعد جتنا کھانا تھا، جتنا پانی تھا، سب ختم ہو گیا. ایون جو بی بی فیڈ کرنا چاہتی تھی، گرمی کی تپش سے بی بی فیڈ نہیں کر سکتی بچے کو. اب شی از آل الون، اور ایک بچہ ہے، کچھ نہیں ہے اب ان کے پاس. اب وہ اس بی بی کا یہ عالم ہوا، کھانا ہے، پانی کچھ نہیں ہے. اب بی بی پریشان ہوئی، اس لیے کہ نہ پانی ہے، اب بچہ ہے. چلو بڑی ہے، خود تو برداشت اور کر سکتی، لیکن بچہ رونے لگا. ماں نے بچے کو دیکھا، تڑپ گئی. بچے کو وہاں کپڑے پہ لٹایا، لٹا کر سامنے صفا پہاڑی تھی، اس پہاڑی پہ گئی. صفا پہاڑی پہ گئی کہ شاید آگے کوئی بستی ہو. اس پہاڑی پہ چڑھ کر آگے دیکھا، کچھ نہیں سوائے ڈیزرٹ کے. بی بی پلٹی، بی بی پلٹ کے آگے بڑھی، آہستہ آہستہ چلنے لگی. چلتے چلتے پلٹ کے دیکھا، ایک ایسا سپاٹ ہے. پلٹ کے دیکھا تو بچہ نظر آیا. بچہ نظر آیا، بی بی کی محبت، ماں کی محبت بڑی. اب وہ بھاگنے لگی پانی کے لیے. تھوڑی دور بھاگی، بچہ نظر نہیں آیا، پھر آہستہ ہو گئی. چلتے ہوئے مروا پہاڑی تک گئی، وہاں جا کر دیکھا کچھ نہیں آیا. پھر وہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، پھر پلٹ کے آئی. پھر بچے کو دیکھا، پھر تڑپی، پھر صفا اور مروا. اسی طرح 7 چکر ہو گئے. 7 چکر کے بعد بیوی کے کانوں میں کچھ آوازیں آنے لگی. تو حاجرہ یہ سمجھی کہ شاید کوئی ڈیزرٹ کا جانور یا کوئی شیر، اس طرح کا آوازیں آ رہی تھی کہ بیوی گھبرا گئی کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے. دوڑتی ہوئی وہاں سے آئی تو اللہ کا کرشمہ دیکھا. اللہ کا کرشمہ دیکھا. بھروسہ کرو گے تو امپاسبل کو پاسبل کرے گا. سمجھے؟ بھروسہ، ٹرسٹ. سب سے پہلے میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا، میں میسج دینا چاہتا کہ آپ سب سے پہلے اب یہ سننے کے بعد اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو اللہ اور امام کی طرف. یقین کو بلڈ کرو. یقین ہوگا تمہاری زندگی پلٹ جائے گی اٹلانٹا میں. اگر یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. رات بھر آپ یا جعفریہ میں نماز پڑھیں، یقین ہی نہیں ہے آپ کو. گھر میں نماز پڑھیں، یقین ہی نہیں ہے. اس سے بہتر گھر جا کے سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو. سمجھے؟ سو جاؤ جا کے گھر. کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نماز کا، کوئی عبادت کا. نماز تو مثال دے رہا، کسی عبادت کا فائدہ ہی نہیں ہے. یقین نہیں ہے. شک 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 میں ٹرسٹ. دیکھیں بی بی نے آ کے دیکھا کہ جہاں جناب اسماعیل اپنے پیروں کو رگڑ رہے ہیں وہاں سے چشمہ پانی نکل رہا ہے. بی بی فوراً سجدے میں گر گئی. ایک بات اور بتاؤ، جب بھی کوئی نعمت ملے فوراً سجدہ کرو. سمجھ رہے؟ جب بھی کوئی نعمت ملے نا، اگر آج بزنس تمہارا زیادہ ہو گیا ڈیری کوئن میں تو فوراً سجدہ کرو کہ یار کل
$10,000 کا ہوا تھا آج 15,000. اگر سجدے کرتے رہو گے بزنس بڑھتا رہے گا, سجدے نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا, جتنا ہے اتنا ہی, ہو سکتا کم بھی ہو جائے. یاد رکھو سجدہ وہیں پہ کر لو. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آؤ گھر آؤ نماز پڑھو, آپ جب کاؤنٹ کرو مشین پہ یا آپ کو فون پہ فوراً سر کو جھکا دو اس کی بارگاہ کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ معصومین کا چوتھے امام کا بتایا کہ ہر نعمت پہ سجدہ کرتے تھے, ہر نعمت پہ. مثال کے طور پر کاؤنٹر پہ بیٹھے کوئی نہیں, آپ سر جھکا دو. سجدے کئی وجہ کے ہیں. سجدہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سجدگاہ ہوگی, وضو ہوگا, قبلہ رو ہوگا تو سجدہ ہوگا, نہیں. یہ شکر کا سجدہ ہے, یہ اللہ کی تعظیم کا سجدہ ہے, اس کو تھینک یو کا سجدہ ہے. تو آپ کہیں بھی سجدہ ضرور کرو. سجدہ اللہ کی فیوریٹ چیز ہے. بہرحال نبی بیوی نے سجدہ کیا, پانی سب سے پہلے پانی کو چکھا, سویٹ واٹر, اور ٹھنڈا مزے کا پانی. بیوی نے کہا وہ اللہ تیری شان ہے. بچے کو پلایا, اور جب پلانا چاہ کے اپنی مشق میں بھرنا چاہا تو ایک آواز آئی آسمان سے کہ ہاجرہ, ہم نے اس پانی کو تمہارے اور اسماعیل کے لیے رکھا, بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, ختم نہیں ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ڈونٹ وری, تم اس کو سیف مت کرو, یہ تمہارے لیے دیا ہے اللہ نے. ایک آواز آئی اوپر سے. پھر حاجرہ نے مشق چھوڑ دیا, اب کیا, اب تو جتنا چاہے پی لو. اس کے بعد بیوی نے کیا کیا, اب سنیں, بیوی نے کیا کیا, اس پانی کو ایسا بند کیا, مٹی سے اس سے ایسا اس کو کلوز کر دیا. ہمارے رسول کہتے ہیں, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ اس پانی کو ایسا بند نہیں کرتی تو پوری دنیا سیراب ہوتی اس پانی سے. یعنی پھر پانی کا دنیا میں پرابلم ہی نہیں ہوتا, پوری دنیا سیراب ہوتی, اتنا پانی. آج ریکارڈ ہے دوستو, ریکارڈ ہے. اگر آب زمزم کی آپ ہسٹری دیکھیں, آب زمزم کا پانی لا کر میں نے وہ دیکھا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوا لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہوا, اس سے بہتر پانی نہیں ہے. جتنے منرلز ہونا تھا اس سے کہیں زیادہ منرل ہے جو آپ کو منرل واٹر میں جو ملتے ہیں نا, جو آپ کو پانی میں دوسری بوٹلز میں ملتے ہیں, وہ ایک لیمیٹڈ ہے. لیکن آب زمزم کے میں نے پوری ابھی مکے میں پوری وہ ہسٹری پڑھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ منرل, یہ پرفیکٹ ایک ڈائٹ ہے آب زمزم. اور دوسری چیز یہ کہ اگر خلوص کے ساتھ, یقین کے ساتھ تم اس پانی کو پیو تو اللہ تمہاری بیماریوں سے شفا دے دے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. اور کمال کی بات کیا ہے کہ رسول نے تو کہا, اوپر سے آواز آئی تھی. آج آپ دیکھیں کہ کتنے سال سے ہے وہ آب زمزم, آپ کو پتا ہے 2633 ایئرز ہمارے رسول اور ابراہیم کا پیریڈ ہے. 2633 ایئرز. روایتوں میں اختلاف ہے, جو سب سے کم روایت ہے وہ پیش کر رہا ہوں میں. 333 سم تھنگ یہ پیریڈ ہے ہمارے رسول سے ابراہیم کا, اور اس کے بعد 1400 ایئرس یہ لے لے تو اپروکسیمیٹلی 4000 ایئرس, 4000 سال میں دریائیں سوکھ کے ختم ہو جاتی, کنویں ختم ہو جاتے. لیکن یہ پانی اتنا ہے کہ تا قیامت یہ پانی باقی رہے گا, اللہ کی نشانی. اور ٹوٹل ڈائٹ ہے, اگر آپ خلوص یقین کے ساتھ پئیں.